ذرا سوچیں کہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پانی ایک دم سے خون بن جائے اور پورا ملک ایک ایسے اندھیرے میں ڈوب جائے جو نظر بھی نہ آئے اور محسوس بھی ہو۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں بلکہ یہ مصر پر آنے والی 10 آفات کا ذکر ہے جو خدائی انصاف کا ایک بہت بڑا مظاہرہ تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا تھا۔ 10 آفتیں اور ان سب کا نتیجہ صرف ایک آزادی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آفتیں آخر تھیں کیا اور ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس طاقتور کہانی کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ دیکھیں، اس پوری کہانی کی بنیاد میں 2 بڑی باتیں ہیں، ایک خدا کی طاقت کا اظہار اور دوسرا انصاف کا کھلا مطالبہ۔ یہ صرف قدرتی آفتیں نہیں تھیں جو ایک کے بعد ایک آ رہی تھیں، بلکہ ایک بہت گہرا پیغام تھا جو ایک ضدی بادشاہ کو دیا جا رہا تھا۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے کچھ تنبیہات سے، یعنی پہلی آفتوں نے قدرت کے نظام میں ایسی گڑبڑ پیدا کی جسے ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ آگے ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ پہلی ہی آفت نے مصر کی شہرگ یعنی دریائے نیل کو اپنا نشانہ بنایا۔ دریا کا سارا پانی، اور صرف دریا کا ہی نہیں بلکہ پانی کے تمام ذخیرے خون میں بدل گئے۔ یہ ایک ایسی خوفناک نشانی تھی جس نے زندگی کی بنیاد پر ہی حملہ کر دیا اور یہ صاف بتا دیا کہ اب کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے۔ ابھی خون والے پانی کا اثر ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ دوسری آفت نے سر اٹھایا، اور اس بار بحران سیدھا گھروں کے اندر تک پہنچ گیا۔ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، زمین مینڈکوں سے بھر گئی۔ وہ ہر جگہ تھے، گھروں میں، بستروں پر، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی۔ اب یہ مسئلہ صرف باہر کا نہیں رہا تھا بلکہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں گھس چکا تھا۔ اچھا، اب ان آفتوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب بات صرف نظام میں خلل ڈالنے کی نہیں رہی بلکہ اب براہ راست جسمانی اور معاشی نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ اگلا مرحلہ بہت زیادہ تکلیف دہ اور تباہ کن تھا۔ اس مرحلے میں آفتیں اور زیادہ ذاتی اور تکلیف دہ ہو گئیں۔ پہلے تو جوؤں اور پھر مکھیوں کے جھنڈ نے روزمرہ کی زندگی کو عذاب بنا دیا۔ اس کے بعد مویشیوں میں ایک ایسی بیماری پھیلی جس نے معیشت کی کمر ہی توڑ دی، اور پھر انسانوں اور جانوروں دونوں پر تکلیف دینے والے پھوڑے نکل آئے۔ یہ حملے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ صحت اور مال و دولت سب کچھ تباہ ہو رہا تھا۔ اب ان آفتوں کا پیمانہ اتنا بڑھ گیا کہ پورا ملک ہی جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا۔ یہ ایسی آفتیں تھیں جن سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ 7ویں آفت کے ساتھ تو تباہی جیسے آسمان سے برسنے لگی۔ ایسی شدید ژالہ باری ہوئی جس کے ساتھ آگ بھی برستی تھی۔ اس نے کھڑی فصلوں اور عمارتوں کو بالکل تباہ کر دیا جو ملک کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ ایک ایسی تباہی تھی جو سیدھی آسمان سے اتری، اور ژالہ باری سے جو تھوڑا بہت بچ گیا تھا اسے ختم کرنے کے لیے 8ویں آفت آ پہنچی۔ ٹڈیوں کے دل نے ملک پر حملہ کر دیا اور باقی بچی کھچی ہریالی کو بھی کھا لیا۔ اب تو قحط کا خطرہ بالکل سر پر منڈلانے لگا تھا۔ امید کی آخری کرن بھی جیسے بجھ رہی تھی۔ اور پھر 9ویں آفت، یہ ایک بالکل مختلف قسم کی آفت تھی۔ یہ جسم سے زیادہ روح اور دماغ پر اثر انداز ہونے والی تھی۔ کئی دنوں تک پورے ملک پر ایک ایسا گہرا گاڑھا اندھیرا چھایا رہا کہ لگتا تھا جیسے اسے چھوا جا سکتا ہے۔ اس نے لوگوں میں ایک عجیب تنہائی اور شدید خوف پیدا کر دیا۔ روشنی کے بغیر زندگی جیسے تھم سے گئی تھی۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھا۔ شروعات ہوئی خلل سے، پھر یہ جسمانی اور معاشی نقصان میں بدلا، اور آخر میں ایک ایسی تباہی بن گیا جس نے پورے ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ہر آنے والی آفت پچھلی سے زیادہ سخت تھی اور ایک واضح پیغام دے رہی تھی۔ اور اب 9 تنبیہات کے بعد کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ آخری اور سب سے زیادہ تباہ کن آفت، 10ویں آفت، جو کہ حتمی فیصلہ تھا، وہ تھی پہلوٹھے کی موت۔ یہی وہ آخری اور سب سے دردناک ضرب تھی جس نے آخرکار فرعون کا غرور توڑا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا راستہ کھولا۔ تو آخر ان تمام واقعات کے پیچھے اصل مقصد اور معنی کیا تھا؟ آئیے اس کے نتیجے اور اس سے ملنے والے گہرے سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آفتیں صرف سزا نہیں تھیں بلکہ یہ خدائی طاقت کو ظاہر کرنے والی نشانیاں تھیں اور لوگوں کو ایمان اور انصاف کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ تھیں۔ ان کا مقصد صرف تباہی لانا نہیں تھا بلکہ ایک بڑی تبدیلی لانا تھا۔
اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، انصاف کے بارے میں یہ پرانی کہانیاں آج کے دور میں انصاف، طاقت اور انسانیت کے بارے میں ہمارے خیالات پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں؟